وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ کتاب التوحید کا جو مدخل ہے، جو کتاب التوحید کے نام سے، اس کے تحت توحید سے متعلق کئی باتیں آپ کے سامنے آئیں، جن میں توحید کی لغوی و اصطلاحی تعریف، توحید کے اقسام اور ان کی تعریفات۔ ہماری بات توحید کے تیسری قسم، جو کہ بہت ہی اہم قسم ہے، اور اسی توحید کی قسم کو مؤلف کتاب نے اپنی کتاب کو بنیاد بنایا، جس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ توحید الوہیت سے متعلق آپ کے سامنے توحید الوہیت کی تعریف، اس کا معنی اور مفہوم، اسی کے ساتھ توحید الوہیت کی جو غلط تفسیریں کچھ جماعتوں کے اندر رائج ہیں، ان غلط تفاسیر کی طرف اشارہ بھی آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی تھی کہ توحید الوہیت کے دو بنیادی رکن ہیں، جن کے بغیر توحید الوہیت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے بات آئی تھی۔ توحید الوہیت کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ توحید الوہیت کے دو نام ہیں۔ آپ اگر علماء کے کتابوں میں دیکھیں گے، سلف صالحین کی کتابوں کو پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا توحید العبادہ نمبر 1 اور دوسرا نام توحید الوہیت، توحید الالوہیہ۔ سوال یہ ہے، یہ دونوں جو نام ہیں یہ توحید الوہیت کے ہی نام ہیں، لیکن اہل علم ان دونوں ناموں کے اندر تھوڑا سا فرق کرتے ہیں۔ توحید الوہیت جب کہا جاتا ہے تو وہ نام اللہ رب العالمین کے حق کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حق کی طرف اضافت کی وجہ سے توحید الالوہیہ کہا جاتا ہے، یعنی توحید الالوہیہ کا مطلب اللہ رب العالمین ہی سچا حقیقی معبود ہے، عبادت کا مستحق ہے۔ توحید العبادہ یہ بندے کے عبادت کے اعتبار سے توحید العبادہ کہا جاتا ہے، جو بندے کے فعل یا بندہ جس کا مکلف بندے کو کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، تو اس کے حق کے اعتبار سے توحید العبادہ کہا جاتا ہے۔ ورنہ یہ دونوں نام توحید الالوہیہ کے ہی ہیں، کلمہ توحید کے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات جو اس کتاب التوحید جو مدخل ہے اس کے تحت ہم اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب التوحید میں، یعنی پہلی جو کتاب التوحید ہے مدخل، اس میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث ذکر کی ہیں، جس میں توحید الوہیت کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا ہے۔ اور مؤلف رحمہ اللہ کا مقصد کتاب التوحید سے جہاں توحید کا ایک خلفیہ یا توحید کا ایک مختصر تعارف، انٹروڈکشن ہم کہہ سکتے ہیں، وہ دینا مقصد ہے، اسی کے ساتھ ساتھ توحید کے مقام اور مرتبے کو بھی واضح کرنا مقصد ہے۔ اب توحید کے اہمیت اور اس کے مقام اور مرتبے کے لیے 4 ایسی باتیں اس میں ملیں گی جو توحید کی اہمیت، اس کے مقام اور مرتبے پر دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے سارے کے سارے انسانوں کو اور سارے کے سارے جنات کو توحید الوہیت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، توحید الوہیت کے مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، تاکہ جن و انس توحید الوہیت کو اپنائیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں۔ اہل علم کہتے ہیں صرف جنات و انسان نہیں، بلکہ دنیا اور آسمانوں میں پائی جانے والی اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے اسی توحید کے خاطر پیدا کیا ہے۔ کیسے؟ اہل علم بیان کرتے ہیں
کہ ایک جن اور انس اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ تمام کی تمام حیرت انگیز مخلوقات ہیں، جس کو دیکھ کر عقل میں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ان کو بنایا ہے، اور ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین کی نشانیاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سارے مخلوقات کو پیدا کیا تاکہ جن و انس ان ساری مخلوقات پر غور کریں، آسمان پر غور کریں، زمین پر غور کریں، دیگر مخلوقات پہ غور کر کے اللہ رب العالمین کو پہچانیں، اپنے حقیقی معبود کو پہچان کر توحید الوہیت کو اپنائیں اور توحید الوہیت کے تقاضوں کو اپنا سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی، کہا کیف یعصی الالہ ام یجحدہ الجاہد وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، کہ ایک آدمی کیسے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر سکتا ہے، کیسے اللہ رب العالمین کا انکار کر سکتا ہے، جبکہ دنیا اور آسمان کی ساری چیزوں میں ایک ایسی نشانی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو نشانی اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، اس کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو توحید کی اہمیت کا پتہ دیتی ہے۔ دوسری بات، توحید کی اہمیت کے سلسلے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا، بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں دے کر بھیجا، چاہے توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن مجید ہو، یہ تمام کی تمام آسمانی کتابیں جو انبیاء کو دی گئیں، انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد اور ان کے ساتھ کتابیں دے کر بھیجے جانے کا مقصد، ان دونوں کا مقصد توحید تھا، توحید الوہیت ہی تھا، کہ سارے کے سارے انبیاء اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف، اس کے اکیلے ہونے کی طرف، اس کی توحید کی طرف دعوت دیں اور لوگوں کو شرک اور شرک کے وسائل سے روک سکیں۔ تیسری بات، توحید کی اہمیت کے سلسلے میں اس کتاب میں جو بات ملے گی آپ کو وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام عبادات، چاہے اس کا تعلق دل سے ہو، زبان سے ہو، اعضاء اور جوارح سے ہو، مال سے ہو، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادات کا دار و مدار اسی توحید پر رکھا گیا ہے۔ اگر انسان کے پاس توحید ہے تو اس کے اعمال مقبول ہیں، اس کی عبادتیں قبول ہیں۔ اگر آدمی کی زندگی توحید سے خالی ہو، وہ شرک میں مبتلا ہو، شرک اکبر کا شکار ہو، تو پھر ایسے آدمی سے اللہ رب العالمین عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توحید کا کیا مقام ہے، کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا دار و مدار اسی توحید پر رکھا گیا ہے۔ چوتھا نقطہ توحید کی اہمیت پر دلالت کرنے والا وہ یہ کہ بندے مومن پر، بندے مسلمان، صرف بندے مسلمان نہیں، جتنے بھی لوگ چاہے جنات ہو، انسان ہو، سب پر سب سے پہلا حق جو فرض اور واجب ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے، توحید الوہیت ہے، جو اس پر سب سے پہلے واجب اور ضروری اور فرض ہوتی ہے۔ یہ چار نقطے ہیں جو توحید کی اہمیت کے سلسلے میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى